بات ذرا ایک اور محاذ کی کرتے ہیں، اور اس محاذ کی کرتے ہیں جو وادی کشمیر کے اندر جاری ہے، جنوبی کشمیر کا کلگام علاقہ، جہاں پر آج 11واں دن ہے آپریشن کا، اور مسلسل سیکیورٹی ایجنسیاں اس کوشش میں ہیں کہ محصور ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا جائے، لیکن مسلسل کوششیں ابھی چل رہی ہیں۔ اور فی الحال ابتدائی خبروں کے مطابق کلگام کے اکلحال کے اندر اینٹی ٹیرر آپریشن آج 11ویں دن کے اندر چلا گیا ہے۔ سیکیورٹی دستوں کے اضافی کمبک جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے، اضافی کمبک روانہ ہو گئی ہے، اور یہ گھنا جنگل ہے جہاں پر پچھلے 10 دن سے یہ آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن کے اندر آرمی، جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف کی مشترکہ کارروائی ہو رہی ہے، اور اکھال کے ان جنگلوں کے اندر پہلے ہی مشتبہ لوگوں کے چھپے ہونے کی خبر تھی، جس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑے پیمانے پر یہاں پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن چلایا، جس دوران ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع بھی آئی۔ کچھ سیکیورٹی کے جوان زخمی ہوئے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر وہ دم بھی توڑ بیٹھے ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنر سمیت فوج کے سربراہان نے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا، اور روٹین میں انہیں جس طریقے سے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، آخری سلامی دی جاتی ہے، وہ دی گئی، اور انہیں اپنے گاؤں بھی روانہ کر دیا گیا۔ لیکن آج 11واں دن ہے جب سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا۔ اکھال کے آس پاس کے علاقوں کے اندر نہ صرف اکھال جنگل کے آس پاس یہ آپریشن چل رہا ہے، بلکہ آس پاس کی شہری آبادی والے علاقوں کے اندر بھی اضافی دستے جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فی الحال مسلسل یہ آپریشن چل رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس، آئی جی پی کشمیر اور دیگر انٹیل سروسز ایجنسیز کے افسران بھی اس آپریشن پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سیدھے کلگام چلیں گے، ہمارے ساتھ عبدالحمید جوائن کر چکے ہیں۔ حمید، ذرا اپڈیٹ کریں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے گولہ باری کا سلسلہ ہوتا ہے، صبح ایک بار پھر ہوتا ہے، کارڈن سرچ آپریشن چل رہا ہے، لیکن اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ ان تمام گھنے جنگلوں کے اندر کچھ گفائیں ہیں، گفا نما پہاڑیاں ہیں، جس کا فائدہ یہ ملیٹنٹ لے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ویل ٹرین یہ ملیٹنٹ ہے، جو مسلسل حملے بھی کر رہے ہیں اور ڈرون سے خود کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ تو علاقہ جو ہے وہاں پہ ایک تو گھنے پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں جن کے نیچے وہ بچ رہے ہیں، یا گفائیں بھی ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی ہائیڈ آؤٹ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ ابھی پوری طرح سے اس کے متعلق کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے، مگر ان جنگلات کے اندر کل سورج کی کرنیں پڑتے، اس کے بعد رات بھر، اگرچہ کل رات کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر گھماسان گولیوں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد سویرے سورج کی کرنیں پڑتے ہی دونوں طرفین کے درمیان بندوقیں خاموش ہوئی، جو ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ آج رات کو کوئی بھی فائر کی آواز وہاں سے سنائی نہیں دی یا دھماکے کی آواز نہیں سنائی دی، جبکہ رات بھر وہاں پہ محاصرہ جاری ہے۔ 11واں دن ہے آج، اور وہاں پہ جو محاصرہ جاری ہے، سرچ آپریشن چل رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ان کی طرف سے، ملیٹنٹوں کی طرف سے کوئی بھی فائر نہیں ہوا ہے، یہ کل سویرے کی بات ہے، اور ابھی تک آج رات پر پوری طرح سے خاموشی چھا گئی۔ اچھا عبدالحمید، اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ جنگل کا یہ جو 4-5 کلومیٹر کا دائرہ ہے، ایک تو اس میں پیراٹروپرز بھی ڈراپ کیے گئے، کمانڈوز کی خدمات لی جا رہی ہے، اسپیشل ایکوپمنٹس کے ذریعے سے ٹریک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے آس پاس یعنی 4-5 کلومیٹر کے دائرے کے باہر جو ریزیڈنشل ایریا ہے وہاں پر بھی چوکسی بڑھا دی گئی ہے، وہاں پر بھی انٹیلیجنس گریڈ جو ہے وہ مضبوط کر دیا گیا تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ جو 4 سے 5 لوگوں کا گروپ ہے بچا ہے ابھی جنگل کے اندر، یہ شہری آبادی کی اور نہ آئے، وہاں پر چکمہ دے کر باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، ہر ایک جگہ پر ریسٹرکشن دکھائی دے رہے، فوج چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جو بھی آس پاس کے چاہے پلوشن ہے، کھلور ہے، مالون ہے، یا گنگڑار ہے، یا باقی ایریا مسکوڑ، باقی ایریا جو لامڑ ہے، وہاں پہ بھی ریسٹرکشن دکھائی دے رہی۔ یہاں کے دمال کے ایریا میں بھی ان جنگلوں کو بھی گھیراؤ کیا گیا ہے، کونڈ کیا اندر وہ جو جنگلات ہے ان کا بھی گھیراؤ کیا گیا ہے، اور کلگام کے اندر بھی ریسٹرکشن دکھائی دے رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی میجر بریک تھرو اس انکاؤنٹر کا سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ کل صبح سے ہی وہاں پہ بندوقیں پوری طرح سے خاموش ہے، اور آج رات بھر پوری طرح سے خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ آئی جی پی یا ڈی آئی جی یا آئی جی یا ایس ایس پیز
वहाँ पे इस एनकाउंटर की खुद निगरानी कर रहे हैं और हालात का भी जायजा ले रहे हैं और सिक्योरिटी सिनेरियो का भी जायजा ले रहे हैं। एसओजी वालों को आगे कर दिया गया है, जो कि पैरा कमांडोज थे उनको भी एक साइड दिया गया है और एसओजी वालों को आगे बढ़ने की इजाजत भी दी है। अभी देखने वाली बात यह हो कि आज अच्छा, इसमें ये भी इत्तलात मिली कि श्रीनगर में जो ऑपरेशन महादेव में जिन कमांडोज का इस्तेमाल किया गया वो भी वापस बुलाए गए, स्पेशल फोर्सेस मजीद यहाँ पर तलब की गई, प्लस कि पहली मर्तबा क्वाड कॉप्टर से बम इस इलाके में गिराए जा रहे हैं। हाँ, 2 दिन कबल तो जो ऑपरेशन महादेव के कमांडर थे जिन्होंने वो ऑपरेशन अंजाम दिया उनको भी वहां बुलाया गया, उनकी खदमात भी हासिल की गई। मगर ये 2 दिन पहले की बात है जब वो वहां पे आए थे इस इनकाउंटर साइट का मुआयना करने की खातिर, और उसके बाद शायद उन्होंने ऑपरेशन चलाया, उसके बाद अभी वो वहीं पे है या वहां से निकल गए, वो इसकी पूरी तस्दीक नहीं है हमारे पास, मगर ये जरूर आया है हमारे चलिए पास। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 11 दिन हो गए, आज 11वां दिन है इस ऑपरेशन का। इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। कल रात से गोलियों का तबादला थमा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। 3 से 4 मुश्तबे अफराद, मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास था, फायर हुआ है, रिटेलिएट हुआ है, कुछ जवान जख्मी हुए, जख्मियों में से कुछ लोगों की मौत हुई है, मिलिटेंट भी मारा गया, अभी भी कुछ लोग वहां पर छुपे बैठे हैं। सर्च ऑपरेशन आज मुसलसल जारी है। ये थी बात जनाब कुलगाम के अखाल एंटी टेरर ऑपरेशन की, जिसका आज 11वां दिन है।